अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मेरा नाम अरूज है और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है करप्शन। करप्शन और मिलावट। तो पहले तो मैं आप सबको करप्शन की थोड़ी डिटेल बताना चाहूँगी। आप सबने अक्सर ही मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं करप्शन का वर्ड यूज़ करती हूँ और इस तरह डिसऑनेस्टी वगैरह का वर्ड भी यूज़ करती हूँ। तो आज मैं इन सब की डिटेल आप सबको बताऊँगी। आप सब में से किसी ना लोगों को तो सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान दूसरे कामों में तो नहीं, मगर जो है करप्शन के मामले में, चोरी के मामले में, इन सब के मामले में, मिलावट के मामले में, डिसऑनेस्टी के मामले में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 कंट्री है। और ये कितनी शेमफुल बात है ना कि हमारे पाकिस्तान को, इतने खूबसूरत कंट्री को इस तरह बनाया गया है। और ये सब हुक्मरानों का भी है कसूर, बट हम अवाम का इसमें 99% कसूर है कि हम अवाम जो जिन्हें ये हक है कि हम जमहूरियत के ज़रिए हम चुन सकते हैं अपना नुमाइंदा, हम हुक्मरान बना सकते हैं। जब पाकिस्तान के कानून में लिखा है, इस पाकिस्तान की बुनियाद ही जमहूरियत के ऊपर रखी गई थी, इस्लामी नज़रिया हयात पर रखी गई थी। तो इस्लामी नज़रिया हयात ये तो नहीं कहता कि हम किसी गलत आदमी को सपोर्ट करें। अगर हमें पता है कि पीपल पार्टी बुरी है, नून लीग बुरी है, पीटीआई बुरी है, तो फिर हम क्यों सपोर्ट करते हैं? अगर हमें इनके बुरे कामों के बारे में पता है तो फिर हमें नहीं सपोर्ट करना चाहिए ना। देखिए, 99% मैंने कहा कि पीपल्स का हमारा कसूर है इसके अंदर। पर कैसे? हम चाहें तो अपने वतन की तकदीर बदल के रख सकते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, घूसखोर ना बने। जैसे भी, जैसा, मतलब ये सब जो है, रिश्वत नाम की चीज़ ही हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए। हम कर सकते हैं ये सब कुछ। और अगर हम एकता की, यूनाइटी की पावर दिखाएं, मैं हर वक्त आप सबको हर व्लॉग में कहती हूँ कि आप सब यूनाइटी की पावर दिखाएं। यूनाइटी का वर्ड आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम सबको आजकल यूनाइटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यूनाइटी नहीं होगी तो फिर मतलब दुनिया का निज़ाम ही धर्म भरम हो जाएगा। मतलब आप सबने बचपन में तो यूनाइटी की वो कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे कि वो लकड़ी के वो लाई थी स्टिक्स, उनके एक बुजुर्ग ने मंगवाई थी, किसान ने मंगवाई थी, और 4 बेटों को इस तरह कहा था। तो यूनाइटी की पावर का तो आप सबको पता ही होगा। तो अब देखें, यूनाइटी जो अगर हम यूनाइटी का मुज़ाहिरा करें और अगर हम ये गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं कि आप सब, मतलब हमें चाहिए हमारा मुल्क सही सलामत चाहिए, जैसा दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं हमें भी वैसा मुल्क चाहिए। जो डिज़र्व करता है हमारे वोट्स को, हमें उसे ही वोट देना चाहिए। किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर हमें वोट नहीं देना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि इसने अगर हमारे साथ अगर इतने परसेंट अच्छा किया तो इतने परसेंट बुरा भी किया है। हमारे साथ कितने परसेंट इसने अच्छा किया, कितने परसेंट बुरा किया, हमें मतलब ऐसे देखना चाहिए ना। और हम क्या करते हैं, देखा नहीं, नवाज शरीफ आया जी, इसने कहा है मैं दोबारा दोबारा आवाम की तकदीर को बदल कर रख दूंगा, चलो जी वोट दे दो, ये सही है सब कुछ, ये सही कर देगा सब कुछ। और फिर इमरान खान आया है, पीटीआई आई है। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। ये हो ना कि मैं किसी के सपोर्ट में बात कर रही हूँ, नून लीग या पीटीआई या पीपल पार्टी या किसी के सपोर्ट में बात नहीं कर रही, बिकॉज मुझे कोई भी नहीं पसंद। मतलब किसी की हुकूमत के मैं हक में हुई नहीं। हमें तो ऐसा नुमाइंदा चाहिए, ऐसा हुक्मरान चाहिए जो कि हमारे मुल्क की तकदीर को अच्छा बनाए, हमारे मुल्क की मतलब जितनी भी हमारी चाहिए, जितने भी हमें सहूलियात चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए, वो सब हमें फ़राहम करे। और चले जी, पीटीआई, मैं यहाँ पर थी कि पीटीआई आई है और उसने, इमरान खान आया, उसने पहले 5 सालों में जब उसे 5 साल मिले उसने कुछ नहीं किया। और वो कह रहा है मुझे तो वक्त ही नहीं मिला, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं कर दूंगा। अब अगर कहा जाए ना, ऐसी बात है ना, तो फिर अगर कहा जाए तो फिर इमरान खान को अगर इस तरह करेगा ना, तो फिर इमरान खान को अगर 200 साल भी इसकी हुकूमत करवा दी जाए ना, या 200 सदियाँ भी, तो फिर भी ये बाद में एक हुकूमत ख़त्म होने के बाद कहेगा जी मुझे तो वक्त ही नहीं मिला कि मैं इस अवाम की तकदीर को बदल कर रख दूँ। आप सब पहचाने कि ये सब लुटेरे हैं, ये सब कोई हमारी तकदीर को नहीं बदलेंगे, ये सब कोई नहीं बदलेंगे। 2-4 अच्छी बातें कर दी तो फिर क्या साबित हो गया कि वो अच्छे हैं? नहीं। आप सब अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें। आप सबको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ब्रेन दिया है, आप सब यूज़ करके तो देखें।
نہیں آپ لوگ کا برین آدھا ہو جاتا، نہیں کم ہوتا. آپ سب مطلب اپنی کامن سینس کا یوز کر کے دیکھیں، جو ووٹ کو ڈیزرو کرتا ہے اسے ہی ووٹ دیں، جو حکمران اچھا ہے اسے ہی بنائیں. اور جو آگے آنے والی نیو جنریشن ہے نا، انہیں پلیز آپ سب اویئرنیس دیں اپنے غلط کے خلاف آواز اٹھانے کی. جو غلط ہے اسے غلط کہنے کی طاقت دیں، اسٹرونگ اتنا بنائیں کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکے. چاہے پھر پوری دنیا کا پی ایم بھی آ جائے نا، پوری دنیا کا بادشاہ بھی آ جائے نا، وہ غلط ہونا تو آپ سب اسے نا مطلب غلط ہی کہیں. آپ سب کسی کی فیور میں بات نہ کریں. آپ سب کو چاہیے کہ آپ سب اپنے پاکستان میں اسلامی نظریہ حیات اور دوبارہ مطلب سب کچھ کریں، دوبارہ نظام پاکستان کا ویسا چلائیں جیسا کہ تھا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو فورین کنٹریز ہیں جیسے کہ امریکہ اور لنڈن، یہ سب ہماری اردو زبان کو، اردو لٹریچر کو مطلب پڑھاتی ہیں. ہاں انگلش ویری امپورٹنٹ، انگلش بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کسی ملک میں ہم جائیں گے انگلش وغیرہ سیکھنا اچھی بات ہے، بٹ ہمیں اپنی اردو ہی نہیں آتی تو پھر ہم انگلش کے پیچھے کیوں بھاگنے ہیں؟ بھائی پہلے ہم اپنی اردو تو سیکھ لیں، ہمیں صحیح طریقے سے اردو تو آ جائے، پھر بعد میں ہم انگلش بھی سیکھ لیں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے انگلش زہر لگتی ہے، میں کسی زبان کے حق میں بھی بات کر رہی ہوں، بٹ ایسا نہیں ہے. اور میں آج کا یہ میرا ٹاپک تھا کہ کرپشن کے معاملے میں، اور ہمارا ملک بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو پلیز اپنے ملک کو بگڑنے نہ دیں، اپنے ملک کو سنواریں، اور اتنا سنواریں کہ مطلب کوئی بھی ایرا گھیرا باہر کے ملک سے آ کر نہ کر سکے. ہمارے اچھے ڈاکٹرز، انجینئرز، ان سب کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، باہر بھیجا نہیں جاتا بلکہ وہ سب باہر کو دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے دل میں اپنے وطن کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے محبت ہوگی تو ہی ہم اپنے وطن میں اسٹے کریں گے. دیکھیں پاکستان کو مطلب پاکستان خود بخود ہی نہیں ایسا ہوگا کہ پاکستان خود بخود ہی بدل جائے. کوئی ایک نمائندہ، کوئی ایک اچھا آدمی، کوئی ایک اچھا حکمران، کوئی ایک جو بھی ہے، چاہے فیمیل ہے یا میل ہے، کوئی بھی آ کر اگر ملک کو تھوڑا سنوارنے کی کوشش کریں گی یا کرے گا تو پھر ہی تو ملک بدلے گا. جیسے قطرہ قطرہ مل کر سمندر بنتا ہے، تو پہلی آواز، پہلا قدم ہمیں کیوں نہیں اٹھانا چاہیے؟ پہلا قدم ہم اٹھائیں گے تو ہی تو کافی لوگ اٹھائیں گے. ہمیں اپنے وطن کے لیے نا بہت کچھ قربانیاں کرنی پڑیں گی. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، اف یو وانٹس ٹو شائن لائک اے اسٹار دین یو ہیو ٹو برن لائک اے اسٹار. یہ چائنا، یہ امریکہ، یہ لندن، یہ انڈیا، یہ سب ایسے ہی نہیں آگے چلے گئے. یہ نہیں کہ رات کو خواب آیا، اٹھے تو پھر سچ میں ہی وہ خواب سچ ہو گیا. نہیں، انہیں محنت کرنی پڑی، اتنی محنت کی انہوں نے، ان حکمرانوں نے اپنے وطن کو بدلنے کے لیے محنت کی، ان کی عوام نے محنت کی، عوام نے بھی عوام میں سدھار لائے تو ہی تو ان سب کے وطن بھی ترقی کیے. ہمارے وطن کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. اب یہ سونے کی چڑیا تو کیا، یہ مٹی کی چڑیا کہلانے کے لائق بھی نہیں رہا. کیونکہ خوبصورتی اپنی جگہ، بٹ ہمارے وطن کا جو حال ہے، ہمارے لوگوں کا جو حال ہے، پاکستان اخلاقیات کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، ان سب کے لحاظ سے دن بہ دن گرتا جا رہا ہے. ہمارے اسکولز میں کیا ہوتا ہے، کنسیپچول نہیں دیکھا جاتا. ہمارے اسکولز میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کروانے کے معاملے میں، ایک اسکول جیسے کہ اگر میں کہوں نا کہ گیریزن ہے اور ہیرا ہے، میں مطلب دونوں اسکولز کی برائی نہیں کر رہی، بٹ میں آپ سب کو سچ بتا رہی ہوں، سچ کا آئینہ دکھانا چاہتی ہوں. یہ دونوں اسکول ننکانے کے سب سے بڑے اسکولز ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی لگے رہتے ہیں، ایک اپنے بچوں کو صرف اور صرف رٹا بیس کے اوپر اسٹڈی کرواتے ہیں. کنسیپچول بیس پہ بھی تو اسٹڈی کروائیں نا. دیکھیں میں ہوں کنسیپچول ٹائپ، آئی ایم اے کریٹیو، اور کریٹیو ہونے کا بہت ہی فائدہ ہے. اگر کوئی بھی مجھے ورڈ ٹو ورڈ کام نہیں آئے گا، اگر مجھ سے پوچھیں گے تو، اگر مجھ سے بک کے جس بھی ٹاپک کے اندر سے، جس بھی جگہ سے نکال کے کہیں گے نا کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو میں پورا اس کی ڈیٹیل تو کیا، اس کی جنم کنڈلی نکال کے آپ سب کے سامنے رکھ دوں گی. میں مطلب اس طرح کی میں اسٹڈی کرتی ہوں. اور اگر گیریزن میں کسی بھی بچے سے پوچھا جائے گا نا، تو مطلب ان سے وہ صرف اور صرف ورڈ ٹو ورڈ ایسے بتانا شروع ہو جائیں گے، جو اس ورڈ کو جہاں پہ دیکھا ہے وہ پوری کی پوری پیراگراف بتانا شروع ہو جائیں گے. مطلب ان میں کچھ کنسیپٹ نہیں ہوگا. اور ہم جو کنسیپچول بچے ہوتے ہیں یہ برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اسکول ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی لگے رہتے ہیں. ہم جیسے بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے، اور آئے نقصان کر کے ہمیں مطلب بالکل ہی ستیہ ناش کر کے ہمارا بھاگ گئے. یہ ہوتا ہے ہم جیسے بچوں کے ساتھ. اور آج نا میں نے ہمارے اسکول کی ایک ٹاپر سے پوچھا کہ کہ اگر میں نے اس طرح اس سے بھی یہی بات کی جو ابھی میں نے اسکولس کے معاملے میں کی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر میں کہوں
اگر میں تم سے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں پوچھوں تو تمہیں کنسیپٹ ہوگا اس بارے میں. تو وہ کہتی کنسیپٹ سے تو میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہوں. مطلب اس کے پاس کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا. وہ کہتی کہ کنسیپٹ تو میرے پاس سے بھی نہیں گزرے گا. مطلب وہ اتنا زیادہ ہمارے اسکول میں رٹا بیس کروایا جاتا ہے نا، اتنا زیادہ کروایا جاتا ہے. اگر میرے اسکول والے دیکھیں تو پھر وہ یہ نہ کہیں کہ میں نے اسکول کی برائی کی ہے یا کچھ کیا ہے. انہیں جاننا چاہیے کہ میں اپنے اسکول کو، اپنے ملک کو، اپنے ننکانہ سٹی کو، سب کو سچ کا آئینہ دکھانا چاہتی ہوں، لوگوں کو اویئر کرنا چاہتی ہوں. ان میں اتنا شعور تو آنا چاہیے نا کہ پتہ ہو کہ کیا گھوس ہو رہا ہے، مطلب رشوت ہی. تو علی آ گیا، بہت ہی سانس چڑھا ہوا ہے، اور یہ آج نا مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے آج اس بچے سے لڑنا ہے، اس نے اسے مارنا ہے. تو اب میں یہاں کا ولاگ یہیں پر اینڈ کرتی ہوں. اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ سب اپنے کامن سینس کا یوز کر کے خود ہی سمجھ لیجیے گا، سوری. بٹ کل سے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ولاگ لایا کروں گی. تو آپ سب نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کمنٹ کو کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، تو تاکہ آنے والی ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ سب کو جلد از جلد ملتی رہیں. اللہ حافظ.